تمام رسالوں کو نکالنا تھا، تمام کلمات قصار کو نکالنا تھا، ایک ایک خطبوں کو پڑھنا تھا، ایک ایک لیٹرز کو اور ایک ایک سینگز کو پڑھنا تھا، اس میں سے چھاٹ چھاٹ کر جو بھی فصیح تھے اس کو نکالنا تھا. اٹ از ناٹ اے جوک. کیونکہ ہمارے پاس یہ پروف ہے، تاریخ بتاتی ہے کہ کلمہ قصار نہج البلاغہ میں 480 ہے، لیکن یہ صرف اتنے ہی کلام مولا کے نہیں ہیں. آمدی اپنی کتاب غرر الحکم میں 15,000 کلمہ قصار مولا کے درج کیے ہیں. اب یہ پورے 15,000 کو یہ سید رضی نے پڑھا ہوگا، ان میں سے جو فصیح ہے اس کو نکالا ہوگا اور اپنی کتاب میں درج کیا ہوگا. یہ محب علی جو چاہ رہا ہے کہ علی کی ایک فضائل کو دنیا کے سامنے پیش کرے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ایسی شخصیت کہ جس کے کلام کو فصاحت اور بلاغت میں خدا کے کلام کے بعد کلام سمجھا جاتا ہے، ایسی شخصیت کہ جس کو خود خدا نے آئے مباحلہ کے ذریعے سے نفس پیغمبر قرار دیا، اور ایسی شخصیت کہ جس کو خود رسول خدا نے حدیث ثقلین کے ذریعے سے، جس کے وجود کو رسول خدا نے حدیث ثقلین کے ذریعے سے قرآن کے وجود کے ساتھ برابری کی، یہی شخصیت کے ساتھ امت رسول نے اپنے دلوں میں ایسے بغض کو سمیٹ لیا، ایسے دشمنی سمیٹ لی کہ یہ دشمنی کی آگ اتنی بھڑک اٹھی کہ علی کی شہادت بھی اس آگ کو ٹھنڈی کر نہ سکی. اور یہی دشمنی وجہ بنی کہ یہ افراد سن 61 ہجری میں علی کے بیٹے حسین کے سامنے کربلا میں آ کھڑے ہوئے. اور اسی وجہ سے، اور یہی وجہ تھی کہ جب روز عاشور حسین ابن علی جب لشکر یزید کی طرف مواجہ اور مقابلہ کرتے ہوئے پوچھتے ہیں کہ اے مسلمانوں، کس وجہ سے تم میرے خون کو بہانا چاہ رہے ہو، کس دشمنی میں تم مجھے قتل کرنا چاہ رہے ہو، تو تاریخ یہی بتاتی ہے کہ جواب ان کا یہی تو تھا کہ حسین بغضاً لأبیک، کہ حسین ہم تمہیں تمہارے بابا علی ابن ابی طالب کے دشمنی میں قتل کرنا چاہتے ہیں. اور پھر عزیزان محترم، وہ واقعہ پیش آتا ہے کہ جس پر سیدہ زہرا اس واقعے سے پہلے گریہ کیا کرتی تھی. واقعہ کربلا پیش آتا ہے اور اس کے بعد واقعہ کربلا عصر عاشور آتی ہے. عصر عاشور اس خوفناک رات میں تبدیل ہو جاتی ہے جس کو شام غریبہ کہا جاتا ہے. ایک عجیب رات، ایک خوفناک رات، ایک ایسی رات کہ آج حسینی قافلے کا سپہ سالار ایک خاتون ہے، ثانی زہرا زینب کبریٰ سپہ سالاری کر رہی ہے. اور عزیزان محترم، عزاداران حسین، آپ سمجھیں گے، آپ جانیں گے کہ کیوں زینب سپہ سالاری کر رہی ہے. کیونکہ آج کی رات حسین کے قافلے میں کوئی مرد نہ رہا. حسین کا بے سر لاشا زمین کربلا پر پڑا ہے. وہاں فرات پر عباس اپنے بازوؤں کو قلم کر کر سو چکے، اور محمد و قاسم و اکبر اور اصغر اپنی دادی سیدہ زہرا کے ہاتھ سے کوثر پی کر سیراب ہو چکی. لیکن اب حسین یہ قافلے میں کوئی مرد نہ رہا، لیکن ہاں ایک جوان ضرور ہے، لیکن اتنی بیمار حالت میں، ایسی حالت میں کہ خیمے میں بستر مرض پر غشی کی حالت میں پڑا ہے. اور پھر عزیزان محترم، اشقیاء نے اپنا رخ خیموں کی طرف کیا اور ایک ایک کر تمام خیموں میں آگ لگانا شروع کیا. جب پہلے خیمے میں آگ لگتی تو ننھے بچے بیویوں کے سمیت دوسرے خیمے میں چلے جاتے. جب دوسرے خیمے میں آگ لگائی جاتی تو وہاں سے نکل کر تیسرے خیمے میں پہنچتے، یہاں تک کہ ایک ایک کر کے تمام خیموں میں آگ لگائی گئی. اب صرف ایک خیمہ باقی ہے. تمام بیبیاں اس خیمے میں وارد
ہو چکی، تمام بچے یہاں ہیں، زینب ام کلثوم، لیلا و فروا، اور ساتھ میں ایک 3-4 سال کی بچی سکینہ بھی یہاں ہے۔ لیکن آج رات عزاداران حسین سکینہ بہت سہمی ہے، بہت ڈری ہوئی ہے۔ اب سنیے مسلم ابن حمید کی روایت۔ مسلم ابن حمید کہتا ہے جب آخری خیمے میں آگ لگائی گئی تو کچھ دیر تک تو کوئی باہر نہ نکلا، لیکن پھر جب نکلے تو پورا گھرانہ ایک ساتھ باہر نکلا۔ کچھ عرصے بعد مدینے میں میرے چوتھے امام سے کسی نے پوچھا، ارے مولا یا ابن رسول اللہ، ذرا بتا دیجئے جب آخری خیمے میں آگ لگائی گئی تو کس طرح آپ کا گھرانہ باہر نکلا؟ ہائے میرا امام سجاد، جواب دے تو کیا دے؟ ہاتھ میں تسبیح تھی، تسبیح اٹھا کر سوال کرنے والے کو بتایا، ارے پوچھنے والے اگر یہ تسبیح ٹوٹ جائے تو دانے کس طرح بکھر جاتے ہیں؟ ہمارا گھرانہ جب آخری خیمے میں آگ لگائی گئی اسی دانوں کی طرف بکھر کر رہ گیا۔ مسلم ابن حمید کہتا ہے یہ حسینی گھرانے کے دانے بکھر کر رہ گئے۔ کچھ بچے مختل کی طرف دوڑے، کچھ بچے فرات کی طرف دوڑے۔ اب مسلم کہتا ہے آخر میں نے دیکھا ایک ننھی بچی 3-4 سال کی سب سے آخر میں خیمے سے نکلی، لیکن ایسی حالت میں نکلی کہ کرتے کے دامن میں آگ لگی تھی، لیکن مجھے پتا نہیں اس کو کیا غم کھائے جا رہا تھا، بس بار بار سینے پر ہاتھ پیٹتی تھی اور پکارتی تھی، بابا کہاں چلے گئے؟ آئے میرے چچا کہاں چلے گئے؟ مسلم ابن حمید کہتا ہے صاحب اولاد تھا، دل میں ترحم آ گیا، ایک مرتبہ چاہا اس دامن کرتے سے آگ بجھا دوں، ایک مرتبہ ہاتھ تو بڑھایا لیکن کیا دیکھا سکینہ جلال کی حالت میں پیچھے ہٹتی ہے، کہتی ہے اے شخص مگر تو مجھے پہچانا نہیں، شاید تو مجھے پہچانا نہیں، میں سیدہ زہرا کی پوتی سکینہ ہوں، سکینہ کوئی نامحرم میرے جسم کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ ایسی غم کی حالت میں بھی عزیزان محترم پابندی شریعت کو دیکھیے۔ ایک مرتبہ مسلم ابن حمید کہتا ہے ہاتھوں کو جوڑا، اجازت مانگی، شہزادی صرف اس آگ کو بجھانے کی اجازت دے دیجئے۔ اجازت ملی، آگ کو بجھایا۔ ایک مرتبہ سکینہ نے کہا اے شخص اتنا احسان کر چکے ایک اور احسان کر لو۔ پوچھا فرمائیے شہزادی، کہا مجھے نجف کا راستہ دکھا دو، مجھے ذرا نجف کا راستہ دکھا دو۔ اب مسلم ابن حمید کہتا ہے میں پریشان ہو چکا، رات تاریک، رات خوفناک، اس مظلوم حالت میں اس بچی کو نجف کا کیا کام؟ میں نے پوچھا شہزادی نجف میں جا کر کیا کرو گی؟ ایک مرتبہ سکینہ نے سروں کو پیٹنا شروع کیا، اے شخص تو نہیں جانتا کر نجف میں میرے دادا علی مشکل کشا سو رہے ہیں، وہاں جاؤں گی، قبر پر لپٹوں گی، فریاد کروں گی، اے مشکل کشا، اے یتیموں کو مدد کرنے والے، یہ حسین کی یتیمہ، عمر کے عمر سات کے کوڑے، شمر کے تماچے، مگر دادا آپ مدد کو نہ آ سکے۔ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. الله بحق محمد وآل محمد تفضل على فقراء المؤمنين بالمؤمنات بالغنى والثروة